نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہمارے تفسیر کی جو دروس کے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ، یہ جو ہے قرآن کی 93 نمبر 93 نمبر کا سورہ ہے اور بڑا اہم سورہ ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملات تھے، کیوں اہم ہے یہ سورہ، کیا ہوا تھا، اس کا سبب کیا ہے، اس سورہ کے نزول کا، اس کا کنیکشن اس کے آگے والے سورہ یعنی جو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ جب یعنی ہم کو موقع ملے گا آئندہ جب ہم بیٹھیں گے سورۃ اللیل، اس کے ساتھ اس سورہ کا کیا کنیکشن ہے، وہ کنیکشن اسی ہفتے ہم دیکھ لیں گے کہ دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے، اور اسی طرح سے بعد میں آنے والے سوروں کے ساتھ بھی کیا تعلق ہے اس سورہ کا انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ تو آج جو تفسیر ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر۔ اس سورے میں تقریباً اس میں جو ہیں 11 آیتیں ہیں اور یہ جو ہے مکی سورہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی علماء کے بیچ، کسی سورے میں، کیونکہ علماء کے بیچ اختلاف ہوتا ہے کہ سورہ مکی ہے کہ سورہ مدنی ہے، جیسا ہم نے دیکھا بھی ہے ماضی میں جب ہم نے جو ہے کسی سورے کی تفسیر دیکھی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کہیں کہیں اختلاف رہا، کچھ علماء نے کہا نہیں یہ سورہ مکی ہے، کسی نے کہا مدنی ہے، کسی نے کہا دونوں جگہ نازل ہوا، 2 بار نازل ہوا۔ تو بہرحال اس سورے کے تعلق سے ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوا، کہ یہ واضح ہے اکثر جو ہے مفسرین کے نزدیک کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ اس سورے کا سورۃ اللیل، اس سے پہلے والا جو سورہ ہے 92 نمبر کا جو سورہ ہے قرآن کا 92، اس سورے کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے، سورۃ الضحیٰ کا اس سورے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ سورہ، اس کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ سورہ کا معنی کیا ہوتا ہے، سورج جو ہم کہتے ہیں سورۃ اللیل یا سورۃ الضحیٰ، سورہ کا معنی کیا ہے، یاد ہے کسی کو ہمیں بتایا تھا سورہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باؤنڈری یا حصار جو ہم کہتے ہیں، ایک باؤنڈری جیسی بنا دی جاتی ہے، وہ باؤنڈری کو سور کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ایک معنی بھی آتا ہے سور کا جو دوسرا معنی آتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا بچ جانا۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، اس پانی کو آدھا پی لیا جائے تو اب جو آدھا جو بتا اس کو سور کہا جائے گا، اس کو بھی سور کہا جائے گا۔ تو اسی لیے بچے ہوئے کو جو ہے سورون یا سور کہتے ہیں، اور اسی لیے جب قرآن کا ایک سورہ جو ہے وہ اگلے والے میں جب کنٹینیو ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ مکمل ہوتے چلا جاتا ہے۔ تو ایک سورہ اپنے آپ میں جو ہے ادھورا ہے، ایک سے ایک جڑتا جاتا ہے، تو اس میں آپس میں ایک کنیکشن بنتا ہے۔ اسی لیے یہ سورے جو ہے جس ترتیب سے جو ہے رکھے ہوئے ہیں قرآن میں، ان میں آپس میں ایک کنیکشن ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بے ترتیب اس کو جو ہے رکھ دیا گیا، سب میں آپس میں آپ کچھ نہ کچھ کنیکشن ملے گا۔ یہاں تک کہ آیتیں جس طرح سے ختم ہوتی ہیں اس کے اندر ہی بہت بڑے جو ہے علامات اور اس کے اندر بہت بڑے سائنس آپ کو ملیں گے کہ وہ ختم ایسی کیوں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی اس اور طریقے سے آیت جیسے ختم ہوتی ہے، کہیں پہ جو ہے رحیمہ سے ہو رہی ہے، کہیں پہ جو ہے غفور الرحیم سے ہو رہی ہے، کہیں پہ رحیمہ اس کو جو ہے نسب کے ساتھ بولا جا رہا ہے، کہیں پہ رحیمون بولا جا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس طرح سے سورتوں کی جو ہے آیتوں کا جو ہے جو اینڈنگ ہے، جو خاتمہ ہے، اس طرح سے کیوں ہے؟ یہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بلا وجہ وہ جو ہے اس طرح سے ختم نہیں کی جاتی۔ تو سورے کا جیسے میں نے بتایا یہ معنی جو ہے کہ ادھورے سے ایک ملتا ہے اور کمپلیشن کی طرف جاتا ہے اور اس کو جو ہے مکمل بناتے چلے جاتا ہے۔ اسی لیے سورے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ مکمل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو ہے تقریباً ایک 8 سے 10 پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ ان دونوں کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے، لگ بھگ 10 پوائنٹ، حالانکہ اس سے زیادہ ہیں یہ، لیکن صرف ہمارے درس کے اعتبار سے میرے خیال سے 10 پوائنٹ کافی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان کے درمیان میں آپس میں کنیکشن کیا ہے۔ سورۃ اللیل جو ہے، سورۃ اللیل میں اللہ نے جو شروعات کی سورۃ اللیل کی وہ کیسے کی، واللیل، سورۃ اللیل کی شروعات کیسے ہے، لیل کس کو بولتے ہیں، رات کو بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پہ جو ہے شروعات سورۃ اللیل سے کی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے دن کی قسم کھائی۔ پہلے کیا ہے، واللیل، اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے، والنہار اذا، پہلے لیل اس کے بعد نہار دن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیان سورہ لیل میں پہلے رات پھر دن، سورہ ضحیٰ میں پہلے دن پھر رات، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کنیکشن ان کے بیچ میں آپس میں کیا ہے
کہ پہلے سورۃ اللیل میں پہلے رات کی قسم کھائی پھر دن کی، یہاں پہ پہلے اللہ نے دل کی قسم کھائی بعد میں رات کی، اور اس کی وجہ اس کا مقصد ہے، بلا وجہ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے آگے کیا وجہ ہو، پہلے دن کیوں آیا پھر رات کیوں آئی یہاں پہ، وہاں پہ پہلے رات کیوں ہے پھر دن کیوں آئی، دونوں کے پیچھے وجہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کنیکشن سب سے پہلے اس کے بیچ میں آتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے یا دوسرا کنیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ اللیل جو ہے پوری کی پوری جو ہے اللہ مخاطب ہے قریش سے مخاطب ہے اللہ پوری طرح سے۔ سورۃ جو ہے لیل آپ آگے سے پیچھے تک پڑھیں گے تو ان کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، قریش کے تعلق سے وہاں بات کی جا رہی ہے۔ سورۃ ضحیٰ جو ہے سورۃ الضحیٰ خاص طور سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے یا اس کے پہلے جب ہم ملے تھے اور ہم جو ہے سورہ انشراح کی تفسیر جب دیکھ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں 4 سورہ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اللہ آپ ہی کے تعلق سے بات کی جا رہی، اس میں ایک سورہ سورۃ ضحیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو ہے ڈائریکٹ مخاطب کس سے ہیں؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن سورۃ اللیل میں قریش، اصل جو آڈینس ہے وہ قریش ہے، ان سے جو ہے بات چیت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو چلیے وہ وقت آئے گا تو اس کو جب ہم لیل وہاں پہلے کیا ہے اس وقت دیکھ لیں گے۔ تیسری بات 2 ہو گئے، تیسری بات یہ کہ اللہ نے جو سورہ لیل ہے اس کا خاتمہ اللہ نے کیسا کیا؟ الا ابتغاء بوجہ ربہ العالی، اور اللہ نے کہا ولسوف یرضی۔ جو سورۃ اللیل میں آخر کی آیت ہے الا ابتغاء وجہ ربہ العالی، یعنی اللہ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نقصان کون نہیں اٹھائے گا، تو اس میں ایک استثناء دے دی کہ سوائے اس کے کہ جو بھی مال وغیرہ وہ خرچ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، وہ مال خرچ اللہ کی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر کے صرف اللہ ہی کے لیے جو اپنا کوئی بھی عمل کرے گا تو ویسے شخص کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ جو ہے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس سورے کے اندر یہاں پہ اللہ نے جو ہے بتایا کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی، کون سی شخصیت وہ ہوگی جو اللہ سے سب سے پہلے راضی ہونے والی ہوگی۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ نے اس چیز کو کیسے بتایا؟ یہاں پہ اللہ نے بتایا یعطیک ربک فترضیٰ، تمہارے رب نے تم کو بہت کچھ دیا، اتنا دیا کہ آپ جو ہے اس سے راضی ہو گئے، پوری طرح سے راضی ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا، پچھلے سورہ میں کیا بتایا؟ ایک عمومی قاعدہ بتا دیا کہ جو کوئی ایسا 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 کرے گا یا جو کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا اس کو جو ہے اللہ جو ہے مطلب جو ہے اللہ کا ہی چہرہ دیکھ کے، صرف اللہ کی ذات کے لیے جو کوئی بھی کام کرے گا تو سمجھو وہ راضی، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یا وہ شخص جو ہے راضی ہو گیا ہے، اس سے اللہ راضی ہو گیا، یہ سب معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخصیت، پہلی شخصیت کون سی ہے جو اللہ سے راضی ہونے والی شخصیت ہے؟ تو وہ شخصیت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ نے جو ہے سورۃ الضحیٰ میں بتایا کیا وَيُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے بہت زیادہ دیا، کثرت سے دیا، اتنا دیا کہ آپ جو ہے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پہلی اللہ سے راضی ہونے والی شخصیت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں یہ بتا دیا کہ وہ راضی ہونے والی شخصیت کون ہے، اس کے پہلے سورہ میں وہ نہیں بتایا تھا۔ چوتھی چیز سورۃ اللیل میں اللہ جو ہے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی دے گا ٹھیک ہے، اور اللہ کا خوف رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اسلام میں بھی ایمان رکھے گا، اسلام میں بھی ایمان رکھے گا، وصدق بالحسنی، اور جو ایمان رکھتا ہے حسنہ کے اندر، حسنہ کو آپ توحید کہیں یا اسلام کہیں، تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو حسنہ کی تفسیر الگ الگ دی ہوئی ہے، لیکن نچوڑ یہ ہے کہ حسنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسلام ہے یا توحید ہے یا ہمارا دین ہے۔ تو جو کوئی بھی ایمان رکھے گا حسنہ کے اندر، اسلام کے اندر، اور جو ہے اللہ جو ہے اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے، فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو کوئی بھی یہ سارے چیز کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، کس راستے پہ؟ جنت کے راستے پہ چلنا۔ تو اس سورے میں اللہ وہ بتا رہے ہیں، یعنی سورۃ اللیل میں۔ اسی چیز کو سورۃ البلد میں جب آپ جا کر دیکھیں گے، تھوڑا سا 1-2 سورے آگے جب ہم جائیں گے، کنیکشن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سورۃ البلد میں جائیں گے تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ جو کوئی بھی خرچ کرے گا یا دے گا، اللہ کی راہ میں دے گا، یا جو کوئی بھی اللہ سے خوف کرے گا، یا جو کوئی بھی توحید اسلام میں ایمان رکھے گا، تو اس کے لیے اللہ کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ لیکن یہ راستہ کیسا ہے؟ یہ جو جس راستے پہ اللہ چلانے کی بات کر رہے ہیں وہ راستہ کیسا ہے؟ سورۃ البلد میں جو ہے اللہ نے اس کا بیان کیا، اللہ نے اس راستے کو کیا کہا؟ عقبہ، اور عقبہ کہتے ہیں ایسا چڑھائی والا راستہ، بڑا ٹف ہو جو راستہ، جس پہ چڑھنا ایک دم چڑھائی والا راستہ ہوگا تو گاڑی بھی کرنے لگتی ہے، اوپر جانے میں اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس راستے کو، جو راستہ جنت کو لے جانے والا ہے، یا جس راستے پہ چل کے جنت حاصل ہونے والی ہے، اس کو عقبہ کہا اللہ نے سورۃ البلد میں، یعنی کہ بڑا ایسا چڑھائی والا راستہ ہے، سٹیپ، سیدھا اوپر جا رہا ہے اس طرح سے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں اس راستے کو آسان کر دوں گا اس سورے میں، سورۃ اللیل میں۔ سورۃ اللیل میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس راستے کو تمہارے لیے میں آسان کر دوں گا۔ اور یہ سورہ جب نازل ہوا، سورۃ الضحیٰ نازل ہوا، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشمکش میں اور ایک بڑی مشکل جو ہے زندگی سے گزر رہے تھے،
اور ایسا کیوں تھا ہم آگے چل کے دیکھیں گے. بڑا مشکل فیز تھا آپ کی زندگی کا جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے. تو اسی چیز کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا. تو اسی سورہ میں اللہ نے بعد میں سورۃ الضحیٰ میں آگے چل کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طریقوں سے آپ کو جو ہے سمپیتھی دینے کی کوشش کی کہ نہیں مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. اللہ نے الگ الگ جو نعمتیں ہیں وہ یاد دلانے کی کوشش کی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تم کو سہارا نہیں دیا ہے نا؟ کیا ہم نے تم کو جو ہے جو حق کی تلاش میں چلتے ہوئے نہیں پایا اور ہم نے تم کو ہدایت نہیں دی؟ ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے کیا ہم نے تم کو جو ہے خالی نہ پایا اور پھر ہم نے تم کو جو ہے غنی کر دیا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ جو ہے احسان گنا کر کے آپ کو جو ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. تو اس سورہ میں اس آسانی کو بتایا ہے کہ آپ کے لیے مشکل وقت ضرور تھا شروعات میں، جس طرح سے عقابہ اللہ نے جس طرح سے عقابہ بتایا جنت کے راستے کو، اس کے بعد اگلے سورہ میں کیا بتایا سورۃ اللیل میں کہ ہم اسی راستے پہ تمہارا چلنا آسان کر دیں گے. تو مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اسی چیز کو اس کے بعد والے سورہ میں سورہ انشراح جو ہم نے دیکھ لیا اس کے اندر اللہ نے اسی چیز کو جو ہے واضح کیا ہے. اس کے بعد سورۃ اللیل میں پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ جو ہے انسانوں کے تعلق سے عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں، انسانوں کے تعلق سے کہ آدمی دیتا ہے کس طرح سے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو یہاں بات کسی بھی ایک آدمی کی ہے، ہر وہ شخص، کوئی بھی شخص جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے دوسروں کو، وَاتَّقَى اور خود ڈرتا ہے. تو یہاں پر بات کسی بھی آدمی کی عمومی طور پہ سورۃ اللیل میں. سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے خاص کر دیا کہ اللہ دینے والا ہے. کس طرح سے؟ وَيُؤْتِكَ رَبُّكَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تم کو دے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہلی والی صورت میں سورۃ اللیل میں جو دینے کا معاملہ ہے وہ بندے کی طرف کر دیا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى کہ جو کوئی دے گا، یعنی انسانوں میں تم میں سے کوئی بھی دے گا. لیکن اس صورت میں اللہ نے پورے رائٹس اپنے پاس رکھ لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اصل اللہ دینے والا ہے. وہ یوتی کا رب ہوگا فتردہ، میں جو ہے تم کو دوں گا. تو دینے والی جو صفت تھی وہ اللہ نے اس سورہ میں اپنے پاس رکھ لی. اسی طرح سے چھٹا پوائنٹ جو ہے اللہ نے اس میں جیسا میں نے کہا وصدق بالحسنى، اور جو کوئی حسنہ میں اسلام میں توحید میں جو ہے ایمان رکھتا ہے تو اس کے تعلق سے سورۃ اللیل میں بات کی. سورۃ الضحیٰ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق کو تلاش کر رہے ہیں، حق کو تلاش کر رہے ہیں. نہیں ہم کو معلوم ہے نا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم پڑھے ہیں، جو ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آس پاس کا جو ماحول تھا، جو شرک کا ماحول تھا، جو برائی کا، چوری چکاری، دھوکے بازی، لوٹ کھسوٹ جو مچی ہوئی تھی، آپ کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آتی تھی. نبی بننے سے پہلے بھی آپ ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے. اور ہم جانتے تھے کہ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جو ہے بکریاں اور بھیڑیں جب بچپن کا وقت تھا اور آپ چرایا کرتے تھے نبوت سے پہلے، تو آپ کا ایک دوست بھی آپ کے ساتھ جو ہے پہاڑ پر بکریاں بھیڑ وغیرہ چرایا کرتا تھا آپ کے ساتھ میں. تو ایک بار کیا ہوا، کسی کی شادی تھی تو وہاں پہ گانا بجانا ہوتا تھا. شادیوں میں یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا تھا گانا بجانا. تو وہ جو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آج آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں کہ آج آپ شادی میں جو ہے دیکھ کے آئیں شادی، اور آپ کی بکریوں کو میں دیکھوں گا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میرا کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، تم چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا. تو اس بار وہ لڑکا چلا گیا ان کا ساتھی. اگلی بار پھر موقع آیا کہ اسی طرح سے ایک موقع آیا شادی کا موقع، تو اب کے وہ لڑکا جو ہے جو ساتھی تھا وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایسے دل سے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اپنی بکریاں ان کو سونپ کے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں پہ یہ سارے جو ہے شادی کے پروگرام وغیرہ چل رہے تھے. لیکن آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ایک بے ہوشی طاری کر دی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا سورج کافی آسمان پر چڑھ چکا تھا، یعنی پوری رات بھی گزر گئی اور دن کا سورج چڑھ گیا تھا. یعنی اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا، اور آپ کا خود کا بھی رجحان نہیں تھا اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نبی بننے سے پہلے بھی. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہدایت کی تلاش میں، ایک حق کی تلاش میں آپ نکل جاتے تھے، اور اس کے بعد غار حرا میں جا کر کے اپنے وقت کو گزارتے تھے اور سوچنے کی کوشش کرتے تھے کہ آس پاس جو ہو رہا ہے شرک کا ماحول ہے، بت پوجا چل رہی ہے، لوگ جو ہے بتوں کو پوج رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو ذریعہ بنا کر کے اللہ سے جو ہے اپنی جو ہے فریادوں کو پورا کیا جا رہا ہے، دعاؤں کو مانگا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی ناگوار گزرتی تھیں اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ معاملہ کیسا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے حق کی تلاش میں آپ آگے بڑھے، تو اس حق کی تلاش میں آگے بڑھے تو اس چیز کا ذکر اسی سورہ کے اندر کیا گیا اللہ نے. جب اللہ نے کہا کہ کیا ہم نے جو ہے ہم نے تم کو بھٹکا ہوا نہیں پایا، یعنی کہ حق کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے نہیں پایا، اور ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. وہ وجدک ضالا فہدی. تو یہ یہاں پہ، لیکن یہاں پہ جو ضالن ہے اس کی تفسیر ہم آگے دیکھیں گے کہ ضالن کی تفسیر گمراہی کرنا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول گمراہ نہیں تھے، لیکن ضالن کی صحیح تفسیر ہم کو کرنا پڑے گی. ضالن کی تفسیر علماء نے کس طرح تفسیر کی ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ضالن کا اصل معنی بھٹک جانا نہیں ہے.
تو یہاں پہ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں گھوم رہے تھے، اور اللہ نے وہ حق کی جو تلاش تھی اس کو ختم کر دیا جب اللہ نے آپ کو جو ہے ہدایت دے دی. تو اس چیز کا ذکر ہے. تو یہاں پر جو ہے ہدایت کی بات کی گئی، وہاں پر بھی ہدایت کی بات کی گئی ہے سورۃ اللیل میں کہ اللہ نے کہا وصدق بالحسنی، جو کوئی ایمان لائے گا حسنہ کے اندر. یہاں پر بھی ہدایت کی بات کی گئی ہے کہ وہ ہدایت اللہ نے آپ کو دے دی جب اللہ نے دیکھا کہ آپ حق کی تلاش میں نکلے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے، 7واں پوائنٹ ہے وہ یغنی. اللہ نے یغنی لفظ کا استعمال کیا جو ہے غنی کر دینا، کسی کو اتنا دے دینا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غنی نا. ہم کہتے ہیں نا حضرت عثمان غنی. غنی کیوں کہا جاتا تھا ان کو؟ کہ جو کچھ بھی تھا سب دے دیا، اور دینے کے بعد بھی اپنے آپ میں محسوس کرنا کہ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ سب سے اونچا لیول ہو جاتا ہے. اور جیسا میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، غنی ہونے کا مطلب یہ نہیں کسی انسان کے پاس بہت مال آ گیا تو وہ غنی ہو گیا. غنی کا معنی وہ نہیں ہے. غنی کا معنی تو یہ ہے اصل کہ تھوڑا سا بھی مال ہے تو بھی اب جو ہے دل کے اندر ایک تسلی اور اطمینان رہنا کہ نہیں بہت کچھ ہے میرے پاس، ایک سکون اور اطمینان آ جانا کہ یہ کافی ہے میرے لیے. سیٹسفیکشن آ جاتا ہے آدمی کو، کافی ہو گیا ہے جو بھی ہے وہی کافی ہے میرے لیے. تو وہ اسٹیج جو ہے غنی والی اسٹیج ہے. تو اللہ نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ غنی جو ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہو گئے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اصل غنی وہ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورۃ اللیل کے اندر، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. اس شخص کا جو ہے مثال دی کہ وہ شخص جو کسی کو کچھ دیتا بھی نہیں ہے. پہلے تو اللہ نے کن کی بات کی؟ دینے والوں کی بات کی. فاما من آتا واتقى، دینے والوں کی بات ہو گئی. اس کے بعد بخیل لوگوں کی بات کی کہ جو روکتا ہے، جو بخیل ہے، لوگوں کو دیتا نہیں ہے. وکذب بالحسنى، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توحید کا بھی انکار کرتا ہے، اس کو بھی جھٹلاتا ہے. فنيسره للعسرى، اس کے لیے ہم جو مشکل والا راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے. وہ جہنم کی راہ پہ نکل جائے گا کیونکہ مشکل والا راستہ ہے، اصل آخرت میں مشکل ہی ہے وہ، تو اس کے لیے اس پہ چلنا آسان کر دیں گے. اور ساتھ میں پھر کیا کہا؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. اس کا جو مال ہے، جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال اصل اس کو غنی بنا دے گا، یا یہ مال اس کو جہنم میں جب گرنے والا ہوگا تردی تو اس وقت اس کو بچا لے گا، تو یہ جو ہے غلط سوچ ہے. مال اس کو نہیں بچانے والا ہے. جب اس کو فائنل پھینکا جائے گا جہنم میں تو یہ مال اس کے کسی کام نہیں آنے والا ہے. تو وہاں پہ اللہ سورۃ اللیل میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے اللہ جو ہے بات کر رہے ہیں کہ مال، پیسہ اصل میں غنی نہیں کرتا آدمی کو. غنی کرنے والی ذات اللہ کی. اللہ جسے چاہے اس کو غنی کر دے، بنا مال دے کے پر کسی کو جو ہے غنی کر دے. ہم جانتے ہیں اللہ کے وسلم کی زندگی سے کہ آپ کے پاس کیا تھا. کئی بار یہ ہوتا تھا کہ کئی دنوں تک، مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے باوجود اللہ ان کو غنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اغنا کر دیا، غنی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ غنی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ مال آ جانا آپ کے پاس. غنی کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو غنی کر دے، اور اس کے دل کے اندر اتنا اطمینان، سیٹسفیکشن دے دے کہ جو اس کے پاس ہے اسی میں راضی خوشی ہو جائے. تو اللہ کے وسلم کو اللہ نے جو ہے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا کہ سکون ہے، آرام ہے، کسی چیز کی اب ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. جو ہے اسی میں تسلی اور سکون اور آرام. تو اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دینے والا کون ہے شخص؟ اللہ ہے وہ دینے والی ذات. اللہ جسے چاہے اسے غنی کر دیں. اور مال ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص ہے وہ غنی نہیں ہے، جس طرح سے اس آیت نے بتایا کہ اس کا مال جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو کسی کام نہیں آنے والا. تو غنی وہ نہیں ہے. غنی وہ ہے جیسے اللہ کے وسلم تھے، جتنا تھا اسی میں سکون، تسلی، بلکہ اپنے پاس کا بھی دے دو دوسروں کو. اگر کھجور کا ٹکڑا بھی ہے دوسرے کو دے دو، ہمارے پاس اس کو دے دیا، قصہ ختم، سکون ہے. اس کے باوجود جو ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جب اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اللہ جو ہے آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کے اندر اطمینان، سکون آ جائے گا، اور آپ اللہ سے اس صورت میں بھی راضی ہو جاؤ. تو اللہ نے اس چیز کو بیان کیا. 8واں پوائنٹ جو ہے سورۃ اللیل میں جو ہے اللہ دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کس کو وہ وہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، دو کس کو دو نہیں بتایا سورۃ اللیل میں. وہ کہاں بتایا؟ سورۃ الضحیٰ میں بتایا. کہاں جا کے بتایا؟ وہ بھی اللہ کے وسلم کو پہلے حکم دیا کہ جب تمہارے پاس یتیم آئے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تمہارے پاس یتیم آتا ہے اس کو جھڑکو مت، واپس مت کرو. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پوچھنے والا، سائل، سوال کرتے ہوئے کوئی آتا ہے. سوال کسی بھی چیز کا ہوتا ہے. سوال ایسا سوال جواب نہیں، کوئی کسی بھی چیز کا سوال کرتے ہوئے، کھانے کا سوال ہے، کوئی اور سوال کرتے ہوئے آتا ہے، اس کو لوٹاؤ مت، جھلک کے مت بھگاؤ. تو اللہ نے دینے والوں کا نام، اس کا ذکر کہاں کر دیا؟ سورۃ الضحیٰ میں. لیکن وہاں پر ایک عام رکھ دیا کہ دو، جو کوئی دیتا ہے اور تقویٰ رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیں گے راستے پہ چلنا. لیکن کس کو دینا ہے اس کا ذکر اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں کر دیا. یتیموں کو دو، سائلوں کو دو، جو پوچھتے ہوئے سوال کرتے ہوئے آتا ہے اس کو دو. تو سورۃ الضحیٰ میں اس چیز کو واضح کیا اللہ نے. اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ہے کمپیریزن کا کہ جب کوئی دیتا ہے یا کسی پہ کوئی یہ کہیں کہ کسی کوئی نعمت دیتا ہے، کسی پہ کوئی فیور کر دے
کسی کے ساتھ. تو اور وہ یہ کام کب کرتا ہے؟ اللہ کو پوری طرح سے صرف اللہ ہی کے لیے، اس اخلاص کو اپنے اندر رکھتے ہوئے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو اس چیز کا ذکر اللہ نے سورۃ اللیل میں کیا ہے. کس طرح سے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ چیز ہم نے جو دیکھی پچھلی آیت میں کہ جو کوئی دیتا ہے لیکن صرف پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ ہی کے لیے، تو اس کے بعد معاملہ کیسا ہے کہ ویسا آدمی جو ہے اللہ سے راضی ہو جائے گا. جب یہ کام وہ کرے گا صرف اللہ ہی کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، تو اس کے اندر اطمینان اور سکون ہوگا. اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ سورۃ الضحیٰ میں جو ہے اللہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں بندوں کے اوپر. انسان جو ہے سانس لیتا ہے، انسان جو ہے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ چھوٹی سی کچھ نعمتیں جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ہیں، اور انڈائریکٹلی اس کی وجہ سے ہمارے سے بھی مخاطب ہیں اللہ کہ یہ نعمتیں ان کو گنا رہے ہیں. لیکن ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو تصور کریں ویسی سچویشن میں کہ ہم بھی اس ماحول سے یا اس طرح سے کی زندگی سے اگر گزرے ہوں گے، تو ہمیں بھی تصور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے جو ہے ہم پہ بھی کئی نعمتیں، بے شمار نعمتوں کو ہمارے اوپر بھی اتارا ہے. تو یہاں پہ اللہ ہمیں جو ہے غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، جس میں سے چند کو گنا دیا اللہ نے جو ہے اس سورے میں، اور اس کے بعد والے سورہ انشراح جو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا، اس میں بھی ہم نے جو ہے 3 نعمتوں کو دیکھا تھا جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو گنائی اللہ نے. الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں جو ہے کھول دیا یا واضح کر دیا آپ کے لیے. تو وہاں پہ بھی نعمتیں گنائی، یہاں پہ بھی نعمتیں گنائی. تو نعمتوں کے بعد جب آدمی کو نعمتیں دے دی جاتی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر لے، تو ریٹرن میں کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. ریٹرن میں شکر ادا ہونا چاہیے جب کوئی آپ کو کچھ دے دے. تو اللہ نے اسی چیز کا ذکر اس سورہ میں سورۃ الضحیٰ میں کیا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس میں بڑا ایک خاص پوائنٹ ہے. اللہ نے صرف ایک ہی نعمت کہا ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ، ایک ہی نعمت. حالانکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. تو جب اس آخری جو ہے آیت کی جب تفسیر پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت دیکھیں گے کہ یہاں اصل معاملہ کیا ہے اور کس طرح کی بات ہے. تو یہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک مختصر کمپیریزن تھا. سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل میں ایک 9 سے 10 پوائنٹ ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اس درس کے لیے میرے خیال سے اتنے کافی ہیں. تو یہ ان کے بیچ میں جو ہے ایک کنیکشن ہے. سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کے بیچ میں ایک کانٹراسٹ دیکھنے کو ملے گا. ایک طرف جو ہے قسم جو ہے لیل سے شروع ہو رہی ہے، دوسری طرف ضحیٰ سے شروع ہو رہی ہے. ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ایک عام جو آڈینس ہے قریش ہیں ان سے جو ہے اللہ مخاطب ہے. تو یہ جو ہے کانٹراسٹ جو ہے سوروں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، آپس میں اس کو جوڑتا ہے. دوسری چیز جو آتی ہے اس سورے کا جو ارینجمنٹ ہے، کس طرح سے یہ سورہ جو ہے رکھا ہوا ہے، آیتیں کس طرح سے بٹی ہوئی ہیں، اس تعلق سے ہم بات کریں گے. یہ سورہ جو ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، قسموں سے شروع ہو رہا ہے. 2 قسم کھائی ہیں اللہ نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ واو جو ہے اس کو واو القسم کہا جاتا ہے. واو القسم، واو کے کئی معنی ہیں عربی میں، ایک حرف ہے خالی واو، لیکن کئی معنی ہیں اس کے. واو القسم آتا ہے، واو الاستنافیہ آتا ہے، واو العطف آتا ہے، اس کے بعد میں بھی اور بھی کئی قسم کے واو آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ جو واو ہے یہ واو القسم ہے. ایک واو واو ثمانیہ آتا ہے. 8 چیزیں اللہ جب 8 چیزیں بتائیں گے، 7 چیزیں، 7ویں بتانے کے بعد 8ویں جب بتائیں گے تو اس کے پہلے واو آئے گا، اس کے پہلے لیکن واو نہیں آئے گا. یا پھر جہاں 8 کا ذکر آ گیا، جیسے سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ لوگ کتنے تھے غار کے اندر، تو واو کا استعمال نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے بات کی کہ وہ 8 تھے تو 8 کے پہلے واو کا استعمال کیا. تو یہ بھی ایک واو ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل جو ہے مقصد یا اس کا اصل معنی کیا ہوگا. لیکن یہ ایک خاص چیز ہے جو علماء نے نوٹس کی ہے کہ 8 نمبر یا 8 چیزوں کے بیان کے بعد ایک واو جو آتا ہے وہ 8 کے بعد آتا ہے. تو یہ واو کے کئی معنی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ واو ہے یہ قسم کے لیے. جب قسم اللہ کھاتے ہیں، مثال کے طور پر والضحیٰ ہے، واللیلی ہے، والشمسی ہے، والتینی ہم نے دیکھا تھا. تو یہ جو واو ہے یہ جو ہے قسم کا واو آتا ہے، اور اس کی ایک علامت و پہچان ہے. کب یہ قسم کا واو ہوگا یہ عربی قواعد پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. لیکن خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس واو کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے، جو بھی کلمہ آئے گا، اگر اس میں کسرہ ہوگا، زیر آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ واو قسم کا بن جائے گا. جس طرح سے والشمسی ہو گیا یا واللیلی ہو گیا نا، واللیلی، واللیلہ نہیں ہے، واللیلو نہیں ہے، واللیلی ہے. تو جب اس واو کے بعد آنے والا جو بھی اسم ہوگا، اگر اس میں کسرہ دیکھنے کو ملے، آپ کو اس میں زیر دیکھنے کو ملے، تو سمجھ جائیں کہ یہ واو جو ہے واو القسم ہے. اور ترجمہ پھر کیسے ہوگا؟ قسم ہے، رات کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، 3 کی. تو قسم ہے والا ترجمہ اس لیے ہوتا ہے کہ واو واو القسم ہے، اس کے بعد والے حرف کو وہ کسرہ دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ جو ہے 2 قسموں سے شروعات کی، والضحیٰ واللیل. اور یہ اکثر اس لیے کیا جاتا ہے قسم سے شروعات، تاکہ انسان کا دھیان اپنی طرف کھینچا جائے
یا کسی خاص اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہم اور بڑی خاص بات ہے، اس طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے قسم سے شروعات ہوتی ہے. یا آپ کو کسی کا رد کرنا ہے، کوئی آپ پہ شک کر رہا ہے کہ یار یہ اسی نے کیا ہے، کوئی شک کر لے یار یہ چوری اسی نے کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو یہ کیا زور دینے کے لیے اور سامنے والے کے دماغ میں جو بات ہے اس کو رد کرنے کے لیے قسم سے آدمی جو ہے شروعات کرتا ہے. قسم لے کر کے تو اللہ نے یہاں پہ قسم سے شروعات کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آنے والی ہے اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ اللہ قسم سے شروعات کرے. تو یہ قسم سے شروعات ہے. اس کے بعد اللہ جو ہے وہ نعمتیں یا وہ فیور جو اللہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے اس کو اللہ نے بتایا. اور یہ ساری چیزیں کب تک چلی؟ سورۃ الکوثر تک. جیسے میں نے بتایا تھا سورۃ الکوثر تک اللہ نے نعمتوں کو ہی بیان کیا ہے. اس کے بعد جتنے سورے آئیں گے آپ ہر سورے میں کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کچھ نہ کچھ نعمت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے کہ وہ اللہ نے جو آپ پہ دی ہیں وہ نعمتوں کو بیان کیا اللہ نے سورۃ الکوثر تک. اور سب سے بڑی نعمت کوثر کی. اور کوثر کا ایک معنی صرف یہی نہیں ہے، ہم نے جیسا دیکھا تھا کہ وہ جو تالاب، وہ جو ندی ہے جس کو کوثر کہا گیا، کوثر جو ہے کسورا سے ہے، کاف اور آپ کا سا اور را، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. اس لفظ سے جو معنی نکلتا بہت زیادہ کا. تو الکوثر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ آپ کو دے دیا، اور سب سے اونچی چیز جو آپ کو دے دی کوثر ہی دے دیا ہم نے جنت کے اندر، اور مقام محمود ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے اللہ نے جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی بھلائی کیا، جو آپ کو نعمتیں دی، اس چیز کے بارے میں ذکر ہے. تو یہاں پہ جو ڈویژن ہے اس طرح سے ہے کہ پہلا حصہ سورۃ الضحیٰ کا وہ قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، پہلا حصہ قسم ہو گیا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، نعمتیں ہیں کہ اللہ جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا اور ہم نے پھر آپ کو سہارا نہیں دیا، آسرا نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو جو ہے ہدایت کے لیے گھومتا نہیں پایا اور آپ کو ہدایت نہیں دی؟ تو یہ کیا ہے؟ نعمتیں بیان کر رہے ہیں اللہ. اور تیسری چیز جو ہے یہ اینڈنگ ہے، کلائمیکس. اللہ نے ختم کر دیا اور پھر یہ بتایا کہ جب آپ کے اوپر اتنی ساری نعمتیں کری ہم نے، یہ ساری نعمتیں آپ کو دی، اتنے سارے فیور ہم نے آپ کے اوپر کیے، تو اب اس کے بدلے میں آپ کو شکر گزار ہونا پڑے گا، آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پڑے گا. اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی ان نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ ہماری رحمت کو یا اپنے رب کی نعمت کو آپ جو ہے بیان کرو. فحدث، حدث بیان کرنا، بتانا، لوگوں کے سامنے بتاؤ ان نعمتوں کو. تو وہی چیز اس میں ہے آخر میں کہ ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں اس اللہ کے وسلم کے ذریعے ہم کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کا ذکر کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہم پہ کی ہیں. تو یہ طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا کہ ان نعمتوں کو آپ بتاؤ، کیونکہ آپ اللہ کی نعمتوں کو آپ جو ہے ان کو گننا چاہو تو آپ گن بھی نہیں سکتے، کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. تو صرف اتنا آپ کر لو کہ جو نعمتیں آپ پہ کی گئی ہیں اس کا شکریہ ادا کر لو، تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. اب اس کے بعد آتی ہے بات سبب کی کہ سورہ کیوں نازل ہوا. اور مفسرین کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، پہلے آپس میں جو ہے سوروں کے کنیکشن بتا دیں گے، آگے پیچھے کیا کنیکشن ہے، اس کے بعد میں ترتیب کیا ہے، سورے میں آیتوں کی کس طرح سے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر سبب کیا ہے، یہ سورہ آخر نازل کیوں ہوا. تبھی تو جو ہے آدمی اسے اپنی جو اپنے حالات ہیں، آج کی جو زندگی ہے، حاضری جو زندگی ہے، موجودی ہماری جو، اس سے کیسے کنیکشن کرے گا، اس کو آپس میں جوڑے گا کیسے، سبب پتہ ہونا ضروری ہے. تو اس سورے کا بھی سبب ہے. امام السیوطی رحمہ اللہ جن کی تفسیر ہے جلالین، تفسیر الجلالین کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، جلال الدین سیوطی. اور اس کو جلالین کیوں کہتے ہیں؟ دو جلالوں نے لکھی اس کو، دونوں کے نام جلال تھے، اس وجہ سے اس کو تفسیر جو ہے جلالین کہا جاتا ہے، اور دونوں کا نام جو ہے جلال الدین ہی تھا. ہوا یہ کہ جلال الدین جو تھے، جلال الدین السیوطی جو زیادہ فیمس ہیں، یہ انہوں نے بالکل آدھے قرآن کی تفسیر کر چکے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. لگ بھگ سورۃ الکہف کی تفسیر تک پہنچے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد اس تفسیر کو آگے بڑھایا دوسرے جلال الدین نے، تو اسی لیے اس کا نام کیا بن گیا؟ تفسیر الجلالین، دو جلالوں کی تفسیر. ٹھیک ہے، تو اس تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں امام السیوطی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ جو وحی آتی تھی، وحی کا جو سلسلہ تھا 3 مرتبہ رکا. ہمیں کیا معلوم ہے؟ 1 مرتبہ رکا. کب رکا؟ کس کے بعد؟ نہیں، سورہ علق جو اصل ہے، سورہ علق جو تھا رک گیا تھا نا سورہ علق کے وقت میں. لیکن امام السیوطی کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ جو نزول کا جو معاملہ تھا یہ 3 مرتبہ رکا آپ کی زندگی میں. وہ کب رکا وہ بیان کرتے ہیں. پہلی بار جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی جو سورہ ہے وہ ہوا، اور اس کے بعد میں جو ہے سورۃ المدثر، جو سورۃ المدثر ہے وہاں تک ہوا، اور اس کے بعد چلتا رہا ڈیلی.
لگ بھگ ایک بار 2 بار 3 بار دن میں سے، یا کبھی کبھی ایک دن میں ایک بار، اس طرح سے سوروں کا جو ہے نزول کا معاملہ، وہی کا معاملہ چلتا تھا. اور یہ کب تک چلا؟ سورہ والفجر واللیالی، وہاں تک چلا ہے. اس کے بعد رک گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جب رکا اور پھر جب شروع ہوا تو سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوا. سورۃ الضحیٰ کے پہلے مفسرین بتاتے ہیں لگ بھگ 6 مہینے تک کوئی صورت نازل نہیں ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مشکل فیز سے جو گزر رہے تھے آپ، وہ اسی وجہ سے تھے کہ آپ کے دل کے اندر خیال آنے لگا کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ مجھ کو چھوڑ دیا اور اب میرے پاس وہی نہیں آنے والی. اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے کفار جو ہیں قریش، وہ بھی آپ کو تانے دینے لگے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اور اسی لیے اس جو سورہ میں ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس کا جواب اللہ نے ان کو دیا ہے. تو بہرحال یہ سورہ جو ہے دوسرا جو پوز لگا ہے، دوسری بار جو وہی رکی تھی وہ سورۃ الضحیٰ کے پہلے تھی. پھر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، تو یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا یہاں سے. سورۃ الضحیٰ سے پھر سے نازل ہونا شروع ہوئی سورۃ الغاشیہ تک. سورۃ الغاشیہ تک پھر جو ہے وہی برابر آتی رہی، اور اس کے بعد پھر رک گئی. سورۃ جو ہے غاشیہ کے بعد پھر رکی، اور اس کے بعد پھر جب کب شروع ہوئی؟ سورۃ الکہف سے. پھر سورۃ الکہف سے شروع ہوئی، اور پھر پورے قرآن آخر تک پھر زیادہ روک نہیں لگی، پھر کنٹینیوس آتی رہی. لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 بار اس طرح سے ہوا کہ یہ بریک لگا تھا وہی کا، جس میں دوسری بار جو لگا تھا وہ سورۃ الضحیٰ کے پہلے لگ بھگ 6 مہینے یا سال بھر کا وقفہ رہا ہوگا، جس میں کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی آپ کے پاس میں. اور اس وجہ سے آپ بڑے اداس ہو گئے کہ کیا معاملہ ہو گیا، وحی کیوں نہیں آ رہی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئی، یا میں اپنی جو ڈیوٹیاں میرے کو اللہ نے دی تھی کیا وہ میں پوری طرح نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اللہ نے اس چیز کو روک دیا ہو. تو سارے خیالات آپ کے دماغ میں چل رہے تھے، ایک مشکل فیز تھا. تو یہ جو ہے ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ جب کفار یا جو قریش لوگ تھے آپ کو بری باتیں جب کہا کرتے تھے تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے غمگین اور اداسی کے جو ہے مرحلے سے اور اس فیز سے گزر رہے تھے. اسی دوران ایک روایت آتی ہے کہ ام جمیل، کون ہے ام جمیل؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام، ام جمیل تھا اس عورت کا نام. تو یہ آتی ہے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو جو الوداع کہہ دیا ہے، ٹاٹا بائے بائے ہو گیا، آپ کے اوپر وہی نہیں آنے والی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ نے اس سورہ کو نازل کر دیا. اور ایک دوسری روایت جو ہے وہ بھی آتی ہے اس تعلق سے، اور اس میں جو ہے اس عورت کا نام نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پہ آیا ہے مفسرین نے نام لیا ہے کہ وہ عورت ہو سکتا ہے ام جمیل ہو، لیکن یہ جو روایت آ رہی ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے. اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں جندب البجلی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اشتقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، کچھ طبیعت خراب ہو گئی آپ کی، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کی نماز تہجد کی آپ کے اوپر فرض تھی، ہمیشہ ریگولر پڑھتے تھے آپ، رات کی جو نماز ہے ریگولر پڑھتے تھے. لیکن آپ کسی وجہ سے بیمار پڑ گئے، آپ کی صحت ناساز ہو گئی، آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی. تو فلم یقم لیلتین او ثلاثا، تو اس طرح ہوا کہ آپ 2 دن یا 3 دن تک آپ کھڑے نہیں ہوئے نماز کے لیے. آپ مطلب آپ نے نماز نہیں پڑھی، 2 یا 3 دن ایسے گزرے کہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے رات کی نماز آپ نہیں ادا کر پائے، نہیں کھڑے ہو پائے رات کی نماز کے لیے. تو فآتتہ امرأۃ فقالت، تو ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا شیطانک الا قد ترک، کہ میں نہیں دیکھتی ہوں کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس نہیں آیا. شیطان سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام، اس کا کہنا ایسا ہے کہ ان کے پاس جو آتے ہیں وہی لے کے وہ شیطان ہے، لیکن وہ جبریل علیہ السلام کی بات کر رہی ہے. یا محمد ما ارا شیطانک الا قد ترکک، میں نہیں دیکھتی کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس نہیں آ رہا بلکہ اس نے تم کو چھوڑ دیا ہے، ایسا لگتا ہے. لم یقربک لیلۃ او ثلاثا، کہ وہ تمہارے قریب نہیں آیا 2 یا 3 راتوں سے، کیونکہ وہی 2-3 دن تھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ نماز نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے. یہ معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی. تو وہ کہتی ہے کہ 2-3 دن سے میں نے اس کو یعنی جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ کا شیطان میں نے دیکھا نہیں 2-3 دن سے آپ کے پاس آتے ہوئے. تو فانزل اللہ، تو اللہ نے اس سورے کو والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہ پورا سورہ اللہ نے جو ہے اس کے بعد نازل کر دیا. اس طرح سے اس روایت میں آیا ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعویٰ دے رہے ہیں، اور پوری جو ہے انسانیت جو ہے اس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں کہ اگر اس دعوت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو صرف قریش ہی نہیں، آنے والی جو بھی لوگ ہیں ان سب کی جو ہے گمراہی ہے. اگر یہ میسیج نہیں پہنچا ہے، میسیج ٹھیک طرح سے پھیلا نہیں، تو لوگوں کی گمراہی ہے اس میں. تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھا ہے آپ کے اوپر. تو اپنے اوپر ایک بہت بڑا برڈن، ایک بوجھ لے کے آپ جو ہے ایک اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ایک پورا ایک ہوتا ہے نا آدمی کو جب یہ احساس ہو کہ کتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے،
اور اسی چیز کے لیے اللہ نے کہا کہ قرآن کا بوجھ یا اس رسالت کا بوجھ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ پہاڑ جو ہیں اس کے اوپر یہ نازل کر دیا جاتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی خشیت سے جو ہے اللہ کے خوف سے اور ڈر سے اور اس کے وزن سے چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ایک انسان نے اپنے اوپر ذمہ داری لی کہ اس قرآن کو جو ہے اس کے اوپر نازل کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ آسان معمولی بات نہیں ہے قرآن کو پہنچانا. اس کا جو وحی کا جو وزن ظاہری طور پہ بھی جو ہوتا تھا فزیکلی، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوتا تھا اور میرا پیر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے ہوتا تھا تو معلوم پڑتا تھا کہ میرا پیر ٹوٹ کر کے جسم سے الگ ہو جائے گا. یا آپ کبھی سواری پہ ہیں، گھوڑے وغیرہ پہ، اونٹ پہ ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اونٹ جو ہے بالکل چاروں پیر جو ہے اس کے وہ ہو جائیں گے، بالکل بیٹھ جائے گا. وہ ایسا وزن اصل طور سے بھی اس وحی کا جو ویٹ ہے وہ ویسا ہے. ٹھیک ہے، اور میسج کا ویٹ اپنے آپ میں ہے ہی. تو یہاں پہ معاملہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری رسالت کی، اس میسج کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. اگر وہ اس دعوت میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں تو صرف قریش ہی نہیں، آنے والی انسانیت بھی ہلاک ہو سکتی ہے، ان کی بھی جو ہے بربادی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ میسج ان تک نہیں پہنچا. تو یہ وزن آپ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے. تو لیکن پھر اسی چیز کو اللہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنے اوپر لوڈ لے رہے ہیں، اپنے اوپر اتنی بڑی ایک ذمہ داری اور بہت ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. کافی خیالات جو دماغ میں ایک انسان کے چلتے ہیں. اللہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ نے جگہ جگہ جو ہے اس چیز کو بیان کیا کہ وما علیک اللہ یزک لست علیہم بمسیطر، کہ آپ جو ہے ان لوگوں پہ مسیطر نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کے اوپر جو ہے، یا اسی طرح سے آپ کو ان لوگوں کے ہدایت کے لیے ہم نے نہیں بھیجا، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اللہ نے اس چیز کو بیان کیا. کیا کہا اللہ نے کہ لست علیک ہداہم، کہ آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ تو صرف میسج پہنچا دیں. آپ کا اتنا کام ہے، اپنے آپ کو زیادہ اپنے اوپر جو ہے کسی قسم کا لوڈ نہ لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے الگ الگ طریقے سے آپ کو یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی کہ اپنے اوپر بلیم مت لو. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ ذمہ داری ایسی جو ہے میرے اوپر ہے، اگر میں نے اس کو نہیں پہنچایا تو لوگوں کا کیا ہوگا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو گمراہی اور ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ تو صرف میسج دے دیجیے، اپنا کام پورا کر دیجیے، باقی ہم دیکھیں گے ہدایت کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. اور قدر کے موضوع ہم نے دیکھا ہے کہ ہدایت دینا یا نہیں دینا اس کا معاملہ کس طرح سے چلتا ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اسی طرح سے جو مشرک تھے وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، برے جو ہے کمنٹ پاس کرنا، ان کو الگ الگ بات کیا تمہارے رب نے چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے کہ اب کسی اور کو جو ہے نبی بنا کر پسند کریں گے، اب آپ کے پاس جو ہے وہی نہیں آ رہی ہے، اب کوئی اور ہوگا. یا پھر یہ کیوں آج آتے آتے کیوں آج وہی نہیں آئی، آج کوئی آیت یا کوئی سورہ نہیں نازل ہوا. اس طرح سے کمنٹ پاس کرنا تاکہ اور زیادہ تکلیف ہو. تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے، اور اسی دوران یہ معاملہ ہوا کہ سورہ پورا کا پورا ایک دم سے اللہ نے نازل کیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور جو ساری جو مشرکین کی جو باتیں تھیں، کفار کی باتیں تھیں، ام جمیل کی جو باتیں تھیں، سب کا منہ توڑ جواب ایک ہی بار میں دے دیا. تو یہ سبب جو تھا اس سورے کے نازل کرنے کا سبب یہ تھا کہ سارے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، سب کے منہ پر تالا لگ جائے. تو یہ اس کا سبب تھا. اب اس کی جو پہلی آیت ہے والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو، دن کا وہ وقت جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی دن میں شروع ہو جاتی ہے، وہ وقت ہے ضحیٰ. وہ وقت ہے دن کا کہ جب ایکٹیویٹی اصل شروع ہو جاتی ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد جو ہے شروق کا وقت ہوتا ہے. شروق کا وہ وقت ہے کہ جب لوگ بس شروع ہوتے ہیں، اب بس اٹھنا، کاروبار کے لیے نکلنا، تیار ہونا وغیرہ شروع ہوتے ہیں، بس وہ شروق کا وقت ہے. جانور چرند پرند لگ بھگ جاگنا شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ضحیٰ کا وقت آتا ہے وہ اصل ایکٹیویٹی کا وقت ہے، جب دوڑ بھاگ شروع ہوتی ہے، بزی ہو جاتا ہے مارکیٹ، شروع ہوتا ہے بس یہ ساری چیزوں کا معاملہ. تو اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے، جس کو کہ انگلش میں رش آور بھی کہتے ہیں، رش آور. تو یہ وہ وقت ہے. اور بزنس کھلتے ہیں، اسکول وغیرہ کھلتے ہیں، بچوں کا آنا جانا، ٹیچرز وغیرہ کا آنا جانا، ٹھیک ہے، تجارتی کام شروع ہو جاتے ہیں. تو زندگی ایک طرح سے اپنے پوری زور پہ آ جاتی ہے، فل سوئنگ میں لائف شروع ہو جاتی ہے. کہ وہ وقت جو ہے اسی کو ضحیٰ، اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. اور اللہ نے اس کو قرآن میں کئی جگہ پر ضحیٰ کا استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں کے بیچ میں کمپٹیشن ہونے والی تھی، تو وہاں پر کیا کہا کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ لوگوں کو اکٹھا کرو. کس وقت میں؟ ضحیٰ کے وقت میں. کیونکہ یہ وقت کیسا ہے، لوگ اب پوری طرح سے جاگ چکے ہیں، اپنے اپنے کاروبار کے لیے نکل چکے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب سب سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایکٹیویٹی اسی وقت میں ہوتی ہے، ضحیٰ کے وقت میں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں ہے، اس وقت کے بعد جاگو، تو کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، برکتوں کو لوٹو، اس کو اکٹھا کرو.
اور اس وقت جو سو گیا اس نے جو ہے گنوا دی ان برکتوں کو. آج اکثر ہوتا یہ ہے کہ فجر کو ہی نہیں اٹھتے، تو پھر اٹھنے کے بعد تو کیا بات ہے. تو بہرحال اس وقت میں سونا نہیں چاہیے، بڑا خاص وقت ہے. اصل ایکٹیویٹی کا وقت یہی ہے، تجارت کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھا وقت ہے. جاگ کر کے سارے کام کرنا چاہیے. دوحا سورج کی اس روشنی کو بھی کہتے ہیں کہ جو بڑی سکون دینے والی ہے، چپتی نہیں ہے. صبح کی روشنی کو آپ دیکھو، سورج کو اگر ڈائریکٹ بھی دیکھ لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی آنکھیں آپ کھول کے دیکھ سکتے ہو سورج کو صبح کے وقت میں. جب سورج تھوڑا اور بڑھ جائے تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹ سورج میں نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے. لیکن وہ وقت صبح صبح کا، یہ دوحا کا جو وقت ہے، اس میں بڑی جو اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں، جو ریز ہوتی ہیں، وہ بڑی نرم رہتی ہیں، آپ کی آنکھوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ ڈائریکٹ بھی دیکھیں گے تو دوحا کا اصل ایک معنی وہ بھی ہے کہ روشنی. کیسی روشنی؟ سوتھنگ، آرام دینے والی، سکون اطمینان دینے والی روشنی ہوتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی. اس وقت کے بعد دوحا جو ہے، اس وقت کے بعد سورج کی روشنی بڑی تیز اور تیکھی اور دردناک تکلیف دینے والی ہو جاتی ہے اس وقت کے بعد. اس کے بعد آپ سورج کو ایسے نہیں دیکھ سکتے جیسے میں نے بتایا. آپ دیکھو گے چبھے گی آنکھ میں، تکلیف دے گی، آنکھ میں سے آنسو بھی نکلنے لگیں گے. لیکن اس وقت کے پہلے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو سورج کی روشنی کو. تو اللہ قسم کھا رہے ہیں اس اتنے سکون دینے والی روشنی سے، والضحیٰ، سکون دینے والی روشنی سے قسم کھاتے ہوئے اللہ جو ہے، صبح کی روشنی سے اللہ جو ہے قسم کھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. جب وحی آتی تھی اللہ کے وسلم پر، جب وحی آتی تھی تو یہ وحی کیسی ہوتی تھی؟ اسی اطمینان اور سکون دینے والی سورج کی روشنی جیسی ہوتی تھی، جو زندگی دے دیتی تھی. جس طرح سے دوحا کا وقت کیسا ہے؟ زندگی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، لائف اپنے فل سوئنگ پہ رہتی ہے، سب سے زیادہ ایکٹیویٹی اسی وقت میں رہتی ہے. تو یہ جو اللہ جو وحی بھیجتے تھے، وحی کیسی ہے؟ وہ زندگی دینے والی ہے. وحی زندگی دے دیتی تھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اسی لیے جب وہ وحی نہیں آئی تو آپ اداس ہو گئے، غمگین ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وحی جب آتی تھی تو آپ کو ایک نئی جان، نئی زندگی مل جاتی تھی. تو یہ وحی سے یہاں پہ اسی لیے والضحیٰ کہہ کر کے اللہ نے قسم کھائی. تو یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ دن سے بس وحی کھا لی، ایک بڑا گہرا معنی ہے اس کے اندر. وہ معنی کیا ہے؟ وہ وحی جب آتی تھی تو وحی ایسی تھی جیسے دن کی روشنی کی طرح، ہر چیز کو واضح کر دینے والی، حق و باطل سے واضح کر دینے والی. روشنی آتی ہے تبھی تو حق اور باطل واضح ہوتے ہیں. اندھیرا آتا ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے اور روشنی روشنی ہو جاتی ہے. تو وحی کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ صبح کی روشنی کی طرح وہ آتی ہے اور سکون اور اطمینان دے دیتی ہے. تو وہی اس طرح سے تھی کہ وہ سکون اور اطمینان دے دیتی تھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اور آج بھی ہم جب قرآن پڑھیں گے اور واقعی غور سے سمجھ کر پڑھیں گے تو وہی سکون اور اطمینان ہم کو بھی ملے گا آج. لیکن اس طرح سے پڑھنا پڑے گا، اس کو اس طرح سے سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، تو وہ سکون اور اطمینان ہمیں بھی ملے گا. تو یہ جو وحی ہے یہ پوری طرح سے زندگی سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اس دن کے اس حصے کی طرح جو حصہ والضحیٰ کہا گیا اسی طرح سے فل آف لائف. اور یہ روشنی دوحا جو ہے، دوحا کے وقت میں روشنی پھیلتی ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو میسیج ہے، اللہ ایک طرح سے یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سورج کی روشنی الضحیٰ کے وقت پھیلتی ہے، اسی طرح سے آپ کا یہ میسیج بھی پھیلے گا انشاءاللہ. ایک دن یہ میسیج بھی آپ کا پھیلے گا. اور یہ دن کا سب سے روشن وقت ہے، الضحیٰ کا وقت دن کا سب سے روشن وقت ہے، پھیلتی ہے روشنی اس وقت. اسی طرح سے آپ کا جو یہ جو رسالت ہے، جو میسیج ہے، جو خبر ہے، جو قرآن ہے، یہ بھی اسی روشن وقت کی، اس دھوپ کی یا اس روشنی کی طرح یہ میسیج ہے. اتنا روشن، واضح، کوئی شک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بالکل جو ہے واضح، ایک طرح سے کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے، بڑا آسان، اس طرح کا یہ جو ہے معاملہ ہے. تو یہ جو ہے والضحیٰ. اس کے بعد ایک مفسر اور اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوتے ہیں دن کے، رات کے، یہ انسانوں کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رات کا وقت خراب ہوتا ہے اور صرف دن کا ہی اچھا ہے، یا دن کا خراب ہے رات کا وقت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. انسانوں کے لیے دونوں وقت ضروری ہیں، دن کا وقت بھی ضروری ہے، رات کا وقت بھی ضروری ہے. ہم نے جو ہے سورہ نبا کی تفسیر دیکھی تھی تو ہم نے اس تعلق سے بات کی تھی کہ اللہ نے وہاں پہ بھی جو ہے ہم کو الگ الگ طریقے سے بتایا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، رات کو آرام کی جگہ نہیں بنا دیا، دن کو معاش کمانے کی جو ہے ذریعہ نہیں بنا دیا. تو وہاں بھی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ رات میں بھی بھلائی ہے، دن میں بھی بھلائی ہے. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، عکس ہیں ایک دوسرے کے. رات اور دن، اندھیرا اجالا ایک دوسرے کے عکس ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انسان جو اپنی زندگی میں جو اپوزٹ چیزیں فیس کرتا ہے یہ اس کو بھی بتاتے ہیں، جیسے کہ مشکل ہے اور آسانی ہے. تو آپ جو ہے مشکل کو رات سمجھ لو، آسانی کو دن سمجھ لو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بھی بتاتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں خوشی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں غم ہے، تو خوشی کو دن سے آپ تشبیہ کر دو اور غم کا رات سے آپ تشبیہ کر دو. ٹھیک ہے. کبھی کسی کی زندگی میں سکون اور آرام ہے، کبھی کسی کی زندگی میں تکلیف ہے، پین، کہیں ریلیکسیشن ہے، کہیں پین ہے. تو یہ بھی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، جس طرح سے رات اور دن اپوزٹ ہیں. کبھی کسی کی زندگی میں
اطمینان اور سکون والا وقت آتا ہے، کبھی کسی کی زندگی میں بڑا ٹف ٹائم، مشکل وقت بھی گزرتا ہے انسان کی زندگی میں. یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، جس طرح سے رات اور دن اپوزٹ ہوتے ہیں. تو انسان کا مشکل وقت سے گزرنا یہ ایک بڑی عام اور معمولی بات ہے، اور یہ ہونے والا ہے، سب کے ساتھ ہونے والا ہے. ایسی زندگی ایسی نہیں ہے کہ صرف سکون اور اطمینان کی گزرے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھی زندگی ہو، کیونکہ زندگی میں اگر برائی یا ٹف یا مشکل وقت نہیں ہوگا تو آپ اس کو پوری طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے. جو اچھائی اس کے بعد آنے والی ہے آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے برائی یا ٹف ٹائم یا مشکل وقت سے گزرنا یہ ایک بڑی عام بات ہے، ہر کوئی گزرا ہے، آپ کو اور ہم کو بھی گزرنا ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال کے طور پہ صبر. صبر جب تک آپ کے اوپر کوئی پہاڑ، کوئی مشکل نہ ٹوٹے، آپ صبر کو کیسے محسوس کر پائیں گے؟ اگر مانو کوئی مشکل وقت ہی نہیں ہوتا تو صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر آدمی صبر کر لے تو اس کے بدلے میں اللہ نے جو ہے بہت بڑی بڑی جو ہے وعدے کیے ہیں بندوں سے. وبشر الصابرین. اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان چیزوں سے ہم تم کو آزمائیں گے. ہم تم کو بھوک سے آزمائیں گے، ہم تم کو جو ہے جان و مال کے نقصان سے، پھل فروٹ کے نقصان سے آزمائیں گے. لیکن وبشر الصابرین، لیکن بشارت ہے، خوشخبری ہے کس سے؟ صبر رکھنے والوں سے. تو صبر کب آپ محسوس کر پائیں گے؟ جب مصیبت آئے گی تب تو کریں گے صبر. بنا مصیبت کے صبر کیسے کریں گے؟ تو جب تک مشکل وقت نہیں ہوگا آپ کے اوپر، پتہ چلا کوئی فوت ہو گیا زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے قریبی کوئی فوت ہو گیا، آپ کو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کریں گے. جب آپ وہ صبر کریں گے تو اللہ آپ اس کے بدلے میں اچھا ریپلیسمنٹ کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ایک میرے خیال سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو آپ جو ہے کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی. کئی صحابہ نے جو ہے آپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہم سے شادی کریں. انہوں نے کہا نہیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ بات، تو آپ نے بھی ان سے کہا، آپ نے ان کی بات سنی، لیکن یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتی وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اتنا آپ کہیے. یہ دعا ہے، اس کو کہنے سے انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا. ہوا آگے چل کے یہ کہ آپ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس طرح سے اس چیز کو بدل دیا، ان کے لیے ایک اور بہتر آپشن اللہ نے کھول دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر آدمی جب کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے اور دوسرے راستے کھول دیتا ہے، اور دوسرے راستے کھل جاتے ہیں اس کے سامنے. اسی طرح سے شکر کا معاملہ ہے. آدمی شکر کب کرے گا؟ مثال کے طور پہ اس کے پاس سے کوئی اس کی بڑی پسندیدہ چیز چھین لی جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو صبر کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ اس کو کوئی چیز نعمت عطا کر دیتا ہے تو نعمت کے عطا کرنے کے بعد میں اس کو شکر ادا کرنا ہے، جیسا اس سورہ میں آخر میں آنے والا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمت، تمہارے رب کی نعمت، جہاں تک اس کا سوال ہے تو تم اس کو جو ہے لوگوں میں عام کرو، اس کو بتاؤ. تو شکر ادا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں، صبر ہو گیا، شکر ہو گیا، یہ کب ہوں گی؟ جب آپ مشکل وقت سے گزریں گے، جب یا آپ کو کوئی نعمت ملے گی، آپ سے کوئی آپ کی پسندیدہ چیز چھین لی جائے گی، تب آپ جو ہے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر پائیں گے. ورنہ ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، صبر کا کوئی مطلب نہ ہوتا، شکر کا کوئی مطلب نہ ہوتا اگر مشکل وقت نہ ہوتا آپ کی زندگی میں. تو اس لیے انسان کا جو مشکل وقت سے گزرنا ہے یہ ضروری ہے، اس کی زندگی کا حصہ ہے اور یہ ہونے والا ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی یہ جو فیز گزرا ہے، کئی دنوں تک وہی نہیں آئی، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ مشکل وقت کے لیے آپ تیار ہوں کہ یہ ایک بار مشکل وقت چھٹے گا تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہونے والی ہے آنے والے وقت میں. تو وہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے دہا سے جو معنی کیا آتا ہے؟ دہا کا معنی آتا ہے وہی. اصل معنی اللہ کا جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دہا ودہا یعنی کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں اس وحی کی جو رک گئی ہے ایک لمبے عرصے کے لیے اور پھر سے اللہ نے اس کو دے دیا ہے، تو اس سے اللہ قسم کھا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز جو دوسری آیت میں آئی ہے واللیل اذا سجا، اور اس کے بعد پہلے اللہ نے دن کی قسم کھائی ودہا، اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی واللیل، اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ بالکل ٹھہر جائے. سجا. اب یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ اذا سجا کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ یہاں پہ جو ہے اس کے پہلے واللیل اذا یغشا کہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے دوسری جگہ اذا اس کہا، کہیں پہ اللہ نے جو ہے یسر کہا، کہیں پہ یغشا کہا، جیسے واللیل اذا یغشا، یا وما وسقا، کہیں پہ وما وسقا بھی کہا. یہاں پہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ اذا سجا کہا، یغشا کیوں نہیں کہا، اس کیوں نہیں کہا، یسر کیوں نہیں کہا، وسقا کیوں نہیں کہا؟ تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. یہ جتنی دوسری چیزیں جو ہیں، چاہے یغشا ہو، چاہے یسر ہو، چاہے وسقا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد جو ہے اس ہو، ان ساری چیزوں کے اندر مومنٹ اور موشن کا معنی آتا ہے.
مومنٹ یا موشن کا معنی ہے ان سب چیزوں کے اندر، کہ مثال کے طور پہ اس اس کا معنی آنا بھی ہوتا ہے جانا بھی ہوتا ہے، تو مومنٹ ہے اس کے اندر۔ یغشا کور کرنا گرانا کور کو، تو یغشا کے اندر بھی ایک مومنٹ ہے۔ اسی طرح سے وسقا کا معنی ہوتا ہے رات کا گہرانا، اور رات گہراتی کیسے؟ جب وہ آتی ہے تو رات جب بڑھتی جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو گہراتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی مومنٹ کا معنی ہے، موشن کا معنی ہے اس جگہ پر بھی۔ اور اسی طرح سے یسر میں بھی جب گزر جائے رات، تو یسر کا معنی گزرنا ہے، تو گزرنے کے اندر بھی مومنٹ ہے، موشن ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ یہ سورہ ایک بڑے لمبے وقفے کے بعد نازل ہوا تھا، تو کوئی ایسا لفظ وہاں پر ہونا چاہیے تھا جو اس چیز کو بیان کرے، اور اس سے سجا سے زیادہ بہتر لفظ نہیں ہو سکتا تھا واللیل کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ تو واللیل اذا سجا، جب پوری طرح جس طرح سے رات ٹھہری ہوئی ہوتی ہے اپنے سب سے گہرے حصے میں، اسی طرح سے ایک وقفہ آ گیا تھا وحی کے اندر بھی، جس چیز کی طرف اللہ یہاں اشارہ کر رہے ہیں، واللیل اذا سجا، رات جس طرح کی ٹھہری ہوئی ہوتی ہے 12 1 1:30 2 بجے کے آس پاس، بالکل اندھیری رات، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھہر گیا، پتا تک آپ کو لگتا ہے کہ ہل رہا نہیں ہے، اگر ہوا نہ ہو تو بالکل اسٹل، کوئی مومنٹ نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو بتانے کے لیے کوئی مومنٹ نہیں ہے، تو اللہ نے وہاں پہ اذا سجا کہا، یکشا نہیں کہا، اس نہیں کہا، یسر نہیں کہا، وسقا نہیں کہا، کیا کہا؟ اذا سجا۔ تو یہاں سجا سے معنی ہے بالکل ٹھہر جانا رات کا، کوئی مومنٹ نہیں ہے، کوئی موشن نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہی 6 مہینے کے لیے لگ بھگ، یا سال بھر، 6 مہینے سے سال بھر کے درمیان کا وقت تھا کہ وہی رک گئی تھی سورہ دہا سے پہلے، تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اور وہ کنیکشن دینے کے لیے مجازی طور پہ اللہ نے جو ہے واللیل اذا سجا کہہ کر کے بات کی۔ اور اسی لیے کئی بار جو ہے عرب لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سجل میت مر گیا آدمی، مرا ہوا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ بالکل موشن لیس، اسٹل، ٹھہر گیا ایک دم، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سجا میت بالکل ٹھہر گئی، کوئی مومنٹ نہیں ہے، اس کے لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لیل ساجن، ٹھہری ہوئی رات، عرب لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیل ساجن، ٹھہری ہوئی رات، بالکل کوئی موشن نہیں ہے، پتا تک نہیں ہل رہا، اگر یہ بات ان کو کہنی ہے تو کہتے ہیں لیل ساجن۔ جو عربی کے شاعر وغیرہ لکھتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے رات کو جب اس کا ڈسکرپشن کریں گے، اس کا پکچرائزیشن جب کریں گے، تو اس طرح سے لیل ساجن، ٹھہری ہوئی رات، پتا تک نہیں ہل رہا ہے، وہ بتانے کے لیے۔ تو ساجن یا سجا لفظ کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے ٹھہری ہوئی چیز کے لیے، کیونکہ اس سورے کی جو تھیم تھی وہ یہ تھی کہ جو وحی تھی وہ رک گئی تھی ایک لمبے وقت کے لیے، اور وہ وحی جو رکنا اس وحی کا تھا، اس کی تشبیہ ایسی ہے کہ جیسی ٹھہری ہوئی رات، واللیل اذا سجا، بالکل ٹھہر گئی، کٹ آف، رک گئی، کوئی کنیکشن نہیں بچا آگے پیچھے، بالکل ٹھہر گئی تھی، ایک خاتمے پہ آ گئی تھی، کوئی موشن نہیں تھا اس کے اندر۔ تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ واللیل اذا سجا، اس وغیرہ سارے اس میں موشن ہے، مومنٹ ہے کہ ٹھیک ہے گزر جانے والی ہے، لیکن سجا کا معنی ہوتا ہے اسٹل، رک گئی ایک جگہ پہ، اب نہیں گزرنے والی ہو۔ تو اسی چیز کو بیان یہاں پہ اللہ نے کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر جیسا میں نے بتایا تھا، اس کے پہلے والے سورے میں اللیل کہا پہلے، اس کے بعد میں النہار کہا، یہاں پہ پہلے الضحیٰ کہا پھر لیل کہا، تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجہ کیا ایسا؟ تب یہ جو ہے ترتیب کو بدل کیوں دیا اللہ نے؟ تو اس کا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پہلے والی صورت میں لیل کو مقدم اس لیے کر دیا پہلے کہ اس وقت عرب کے اندر شرک جو ہے اس کا غلبہ تھا، اس کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا شرک کا، اور شرک کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ شرک ظلم ہے، اور ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے اندھیرے سے بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے ظلم کا معنی، کیونکہ وہ اندھیرا ہے، گمراہی ہے، وہ روشنی نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ لائٹ نہیں ہے، گمراہ کرنے والی چیز ہے، وہ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اندھیرا، اور وہ عرب کے لوگ، وہ مشرک لوگ، وہ قریش لوگ شرک کے اندھیرے میں تھے، تو اسی لیے اللہ نے جب شروع کیا تو واللیل اس کے پہلے والی صورت میں، کیونکہ ابھی وہاں پر وہی تو آپ کی اس سورے پہ رکی تھی، سورہ دہا پہ، وہاں پہ تو وہی کا نزول جاری تھا، بات ہو رہی تھی قریش کی، یہ لوگ جو ہے شرک کے اندھیروں میں ہیں، تو وہاں پہ اللہ نے قسم کی شروع کی واللیل، اور اس کے بعد میں جیسے جیسے وہی آتی جائے گی روشنی اجالا آتے چلے جائے گا، کیونکہ روشنی یا اجالا وہی کیسی ہے؟ سورہ دہا کی طرح ہے، دن کے روشن اجالے کی طرح وہی آتی ہے، اور جب وہی آتی ہے دن کے روشن اجالے کی طرح تو تاریکی کو ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو وہاں پر لیل کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، یہاں پر الضحیٰ کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ایک لمبے مدت تک، لمبے عرصے تک وحی کو روک دیا گیا تھا، اور جب وحی آئی تو کیسی آئی؟ جیسے سورج کی صبح کی روشنی آتی ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اس وحی نے روشن کر دیا۔ جب یہ 6 مہینے کے وقفے کے بعد آئی تو آپ پھر سے خوش ہو گئے، آپ کی جو اداس غمگین زندگی تھی اس میں پھر سے رونق آ گئی، پھر سے روشن ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ زندگی لے کے آ گئی۔ تو اسی لیے اللہ نے جو ہے یہاں پہ دہا کو پہلے کیا، لیل کو بعد میں کیا ہے، کیونکہ پہلے وحی تھی،
جو ہم نے دیکھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، شروعات کیسے ہوئی؟ وہی سے شروعات ہوئی، وہ وہی رک گئی کیسی؟ واللیل اذا سجا، جیسے کہ رات اپنی سب سے گہرے جب رات کا گہرائی ہوتی ہے، بالکل مڈ نائٹ جب ہوتی ہے اس ٹائم رات جیسی ٹھہر جاتی ہے، اسی طرح سے اس وحی کو بھی ہم نے کچھ وقت کے لیے حکمت کے تحت ٹھہرا دیا تھا، جو کہ پھر سے آنا شروع ہو گئی آپ کے اوپر. تو اسی لیے پہلے دہا، کیونکہ شروعات وہی سے ہوئی تھی، اس کے بعد وہی رک گئی، تو واللیل اذا سجا. تو یہ ترتیب اس وجہ سے اللہ نے اس کو بدل گئی تھی. آج کی آخری آیت 3 یہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تیسری آیت، اور یہ بڑی بڑی بہترین آیت ہے یہ، ما ودعک ربک وما قلی. اس میں جو الفاظ ہیں اس کے ذریعے ایک بہت بڑا اور اسٹرانگ میسیج ہے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانے بھیجا کرتے تھے. ام جمیل ہو گئی، اور قریش کے دوسرے لوگ ہیں، کفار ہیں، مشرک ہیں، جو کہا کرتے تھے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا رب آپ سے محبت نہیں کرتا، اب کسی اور کو نبی بنا لیا جائے گا. اس طرح کی جو باتیں آپ کے سامنے کرتے تھے، اس کا جواب اس مختصر سی آیت میں بڑا بہترین انداز میں اللہ نے جواب دیا. لغوی اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے بات کریں گے، ودعا، اللہ نے کیا کہا؟ ما ودعک، کہ تمہارا آپ کا رب جو ہے اس نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کو الوداع بھی نہیں کہا، فیئرویل نہیں، چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے ناخوش بھی نہیں ہے، ڈسپلیسڈ بھی نہیں ہے آپ سے. دونوں چیز اللہ نے کہی. ودعا جو ہے یہ ایک فعل ہے، ودعا، اور ودعا کا مصدر ہوتا ہے تودیع، تودیع. اور دوسرا ایک اس کا مصدر آتا ہے وداع، ہم کہتے ہیں نا وداع کرنا، یہ وداع بھی ایک ہے اور تودیع ایک ہے. ٹھیک ہے، تو وداع جو ہے، وداع اور تودیع میں ایک فرق ہے، اور اللہ نے یہاں پہ جو ہے وداع نہیں کہا ہے، ودعا کہا ہے، اور ودعا سے مصدر بنتا ہے تودیع، اور دونوں میں فرق ہے. کیسے؟ وداع جو ہے یہ ایک ٹیمپرری، ایک وقتیہ طور پہ، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، آپ اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے، اس شخص کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، تو آپ اس کو ودا کریں گے، آپ اس کو ودا کریں گے، آپ اس کو تودیع نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ آنے والا ہے وہ تھوڑے وقت میں، تو ٹیمپرری ودا ہے، تھوڑے وقت میں وہ لوٹ کے آئے گا. تو ویسے شخص کے لیے آپ ودا کا لفظ استعمال کریں گے جب کسی کو ٹیمپرری آپ کو فیئرویل کرنا ہے، ٹاٹا بائے بائے، لیکن وہ آئے گا مہینے، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، کبھی بھی، لیکن ریٹرن ٹکٹ ہے اس کے پاس، واپس زیادہ ٹائم ریٹرن ٹکٹ موجود تھا. ویسے شخص کے لیے آپ ودا کا لفظ استعمال کریں گے. جہاں تک تودیع کا معنی ہے تو یہ پرماننٹ، اب گیا تو اب نہیں آنے والا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تودیع. یعنی ودعا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پرماننٹ گڈ بائے کہہ دینا کسی کو، ٹاٹا ہو گیا اب نہیں آنے والا لوٹ کر، اس کے لیے تودیع کا لفظ ہے. اور تودیع کہاں سے آتا ہے؟ ودعا سے. جو لوگ عربی جانتے ہیں، یہ باب تفعیل سے آتا ہے، ودعا باب تفعیل سے ہے، جس کا مصدر بنتا ہے تودیع، یہ ودعا سے بنتا ہے. تو کسی کو مثال کے طور پہ کوئی دوست ہے، ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہے ہیں، ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے اس کے پاس، جاب کرنے جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، دبئی وغیرہ جا رہا ہے، ریٹرن ٹکٹ نہیں، یہ ون سائڈ ٹکٹ لے کے چلا گیا، تو اب اس کو جو ہے تودیع کریں گے، ودا نہیں کریں گے. ودا کس کے لیے؟ جو ریٹرن آنے والا ہے. تودیع کس کے لیے؟ جو ابھی ریٹرن نہیں آئے گا، وہ گیا، اس کو آپ تودیع کریں گے. ٹھیک ہے، انگلش میں ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، انگلش میں ترجمہ اس کا ہو نہیں سکتا. جو اثر اور جو ایفیکٹ عربی میں ہے تودیع کے اندر اور ودا کے اندر، وہ فرق کسی زبان میں، نہ انگلش میں ملے گا، نہ اردو میں ملے گا، دنیا کی کسی زبان میں وہ ایفیکٹ، وہ اثر نہیں ملے گا جو تودیع میں اور جو ودا کے اندر فرق سمجھ میں آتا ہے عربی زبان کے اندر. تو تودیع اس کے لیے پرماننٹ چلا گیا، ودا کس کے لیے؟ جو ٹیمپرری ہے، واپس لوٹ کر آنے والا ہے، آپ کو معلوم ہے، ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ گیا، مہینے 2-3 مہینے کے اندر ریٹرن آ جائے گا. اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ کو پرماننٹ گڈ بائے نہیں کیا، ما ودعک. حالانکہ معنی ترجمہ جب کریں گے تو معنی ایسا نہیں ہے، اس کا ترجمہ ویسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ودعا کے اندر وہ معنی ہے. دوسرا، آپ چھوڑنے کس کو جائیں گے؟ آپ کسی دشمن کو چھوڑنے جاتے ہیں کہ دوست کو چھوڑنے جاتے ہیں؟ ایئرپورٹ پہ اگر چھوڑنے جاؤ گے تو دشمن کو جاؤ گے، دوست کو تھوڑی ودا کریں گے. دوست کو تو ترک چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے ترکہ کا لفظ آتا ہے، بالکل چھوڑ دیا. لیکن جب دوست کو چھوڑنے جاؤ گے تو اس کو ودا کرو گے نا، ٹاٹا بائے بائے کس کو کرو گے؟ دشمن کو، اچھا ٹاٹا آ جلدی آ، تو بہت، تو نے میری زندگی میں پریشانیاں ڈال دی تھی، جلدی لوٹ کے آ واپس سے. لیکن دشمن کو ہم ودا نہیں کرتے، دشمن کے لیے ترکہ کا لفظ آتا ہے، چھوڑ دینا. ترکہ وہ بھی چھوڑ دینے کے معنی میں. اللہ نے یہاں پہ ترکہ استعمال کیا نہیں کیا، اللہ نے ودعا استعمال کیا، کیونکہ ودعا کس کے بیچ میں ہوتا ہے؟ دو قریب محبت کرنے والے دوستوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جن کے بیچ میں بڑی گہری محبت ہو. تو اللہ اصل میں ما ودعک سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تمہارے رب نے محبت سے بھی تم کو نہیں چھوڑا، دشمنی یا کسی اور وجہ سے تو چھوڑ دو، نفرت سے، محبت سے بھی نہیں چھوڑا تم کو. اصل معنی یہ ہے، لیکن ترجمے میں یہ ایفیکٹ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا جو عربی کی اس لینگویج میں، اس لغت کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جو لفظ ودعا کا جو معنی دے رہا ہے، وہ کوئی جو ہے ٹرانسلیشن، کوئی ترجمہ آپ کو معنی نہیں دے سکتا. ما ودعک ربک، اور ساتھ میں تمہارے رب نے، ربک
ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا. خاص طور سے ربا کے ساتھ کاف کو لگا کر کے اور ایک ڈبل مانا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رب کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ نے اس ضمیر کو کا کو رب کے ساتھ جوڑ دیا. اور اس پہ اور سونے پہ سہاگا نور اللہ نور یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما ودعک اللہ لفظ کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا؟ ما ودعک ربک، کیونکہ رب کے اندر ہی محبت اور رحمت کا معنی پایا جاتا ہے. کیونکہ رب کون ہے؟ رب جو ہے وہ ایک الگ فعل ربا سے آتا ہے. اور ربا کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے کو، بڑا کہنے کو. اور بڑا کون کرتا ہے؟ ماں باپ تربیت کرتے ہیں اولاد کی. تو اس کو تربیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ جب بچے کی تربیت کریں گے تو محبت سے ہی کریں گے، محبت سے تربیت کریں گے. اس کو روکیں گے تو اس کے اچھے کے لیے، اس کو کسی چیز کے لیے اجازت دیں گے تو اس کے بھلائی کے لیے. اور وہ جب تربیت کی جاتی ہے، اس کو بڑا کیا جاتا ہے بچے کو، تو محبت کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک کسان ہے، پودا اگاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے. کیسے؟ محبت سے کرتا ہے، تب چیز وہ جا کے بڑی ہوتی ہے. تو تربیت کرنا، یہ جو رب کے اندر ہے، جو رحمت کا معنی ہے، محبت کا معنی ہے، اپنے آپ میں وہ معنی اس چیز کو اور ملٹیپلائی کر رہا ہے. تو ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں محبت سے بھی نہیں چھوڑا. تو ان لوگوں کی جو بات ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، محبت سے بھی تمہارا رب تم کو نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس کا ذکر آگے اللہ کر رہے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم کو آج چھوڑ دے کہ جب اس نے تم کو یتیم پایا تو تم کو سہارا نہیں دیا کیا؟ تو جب سہارا اس وقت دے سکتا ہے تو آج تمہارا رب تم کو کیوں چھوڑے گا؟ وجہ تو بتاؤ، کیا وجہ ہے اس کی؟ مطلب یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو ما ودعک ربک وما قلی. اب یہاں پہ اللہ نے، جیسے میں نے بتایا کہ ترکہ کا استعمال نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ ترکہ کے اندر جو ہے ایک نیگیٹو شیڈ آتا ہے. ترک کس کو کیا جاتا ہے؟ دشمن کو. یہاں پہ دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، دونوں کے بیچ میں کلوز کنیکشن ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے بیچ میں بڑا تعلق ہے، قریبی. ٹھیک ہے؟ اسی لیے ودع، کیونکہ ودع دوستوں کے بیچ میں ہوتا ہے، محبت دو کرنے والوں کے بیچ میں ودع ہوتا ہے، دشمنوں کے بیچ میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے چھوڑنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. مثال کے طور پہ ترکہ کا آتا ہے، حجر کا آتا ہے، اس کے بعد میں اطلا کا آتا ہے، خلا کا آتا ہے. سارے الگ الگ الفاظ ہیں جو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو شیڈ ہے، نیگیٹو میننگ پایا جاتا ہے. ودع کے اندر نیگیٹو نہیں، پازیٹیو میننگ ہے کہ محبت سے بھی، پیار سے بھی آپ کے رب نے آپ کو جو ہے نہیں چھوڑا ہے. تب اسی لیے آپ کے جو ہے دشمن کو آپ ودا نہیں کہتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں. ترک، چھوڑ دیا، بالکل بات چیت بند ہو گئی. اب جو ہے وما قلا، وما قلا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناخوش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے. قلا کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ کسی سے خوش نہیں ہیں اور اب آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا. ہوتا ہے ایسا، کوئی دشمنی وغیرہ ہے کسی سے، بڑا غلیظ شخص سے کچھ ہے، تو آپ اس سے خوش بھی نہیں ہیں اور اس وجہ سے آپ نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، بات چیت کرنا ترک کر دیا. قلا کا معنی وہ ہے، وما قلا. تو کہنا کیا ہے کہ آپ کے رب، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہے. وما قلا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہے. دوسری اہم چیز کیا ہے؟ جس طرح سے ما ودعک، ودع کے ساتھ کاف جوڑا اللہ نے. کاف کس کی طرف جا رہا ہے؟ لوٹ کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ودعک، قلا کے ساتھ کاف نہیں جوڑا اللہ نے. وما قلا کا کہہ سکتے تھے نا. تو قلا جو ہے یہ متعدی فعل ہے، اس کو ایک کیا بولیں گے اپن، مفعول بھی ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہے، آپ کہیں میں نے کھایا، سوال کیا ہوگا؟ کیا کھایا ہوگا نا. آپ کہیں گے میں نے کھایا، میں سوال کروں گا کیا کھایا. تو کھانا جو ہے، یہ کھانا یہ متعدی فعل ہے، اس کو ایک مفعول کی ضرورت لگتی ہے کہ کیا کھایا وہ بتانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے؟ کہ میں نے کھایا بھائی فلاں چیز کھائی، میں نے ایپل کھایا، موز کھایا، جو بھی کھایا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کیا کھایا. اسی طرح سے قلا بھی جو ہے یہ متعدی فعل ہے. آپ خوش نہیں ہیں، کس سے خوش نہیں ہیں؟ تم سے، اس سے، اس سے. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی اس کو جو ہے مفعول لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو وہاں ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ ایک وجہ مفسرین نے اس کی یہ بتائی کہ قلا جو ہے اس کے اندر نیگیٹو شیڈ ہے، نیگیٹو معنی ہے. قلا کس کے بیچ میں ہوتا ہے؟ کسی سے آپ خوش نہیں ہیں، آپ اس سے بات چیت بند کر دیتے. ٹھیک ہے؟ اس سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ کے ساتھ ویسا تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے وہاں پہ جو ضمیر ہے کاف کی، اس کو وہاں بیان نہیں کیا، تاکہ کسی کو تھوڑا سا بھی دماغ میں یہ شک نہ ہو کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا. تو اس لیے اللہ نے اس کاف کو ہٹائی دیا وہاں سے، صرف وما قلا چھوڑ دیا. دوسری وجہ مفسرین نے بیان کی کہ اس طرح سے جب مفعول بھی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو توسع فی المعنی پیدا ہوتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے معنی. کہ میں نے جو ہے، میں راضی نہیں ہوں کس چیز سے؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے میں آپ کے راضی نہ ہوں. نہ آپ کے اصحاب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان سے راضی نہ ہوں، نہ آپ کے طریقے سے، نہ آپ کی دعوت کا طریقہ، نہ آپ کا
کوئی کیریکٹر ویسا ہے کہ ایسا ہو کہ میں اس سے راضی نہ ہوں. ہر وہ چیز جو آدمی سوچ سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو جڑ کاٹ دیا اللہ نے اس کاف کو وہاں سے ہٹا کر کے. تو اتنا توسع فی المعنی جو پیدا ہوا صرف اس وجہ سے کہ اس لفظ کو وہاں سے ہٹا دیا، اس ضمیر وہ جو کاف کی ضمیر ہے اس کو ہٹا دیا، اس وجہ سے اتنا توسع، اتنا بڑا معنی پیدا ہو گیا کہ ہر چیز اب جو ہے معنی کھل گیا، عام ہو گیا معنی. جب اس کاف کو وہاں سے ہٹا دیا تب وہ قید نہیں لگی وہاں پہ اس کاف کی، بلکہ اس معنی کو کھول دیا اللہ نے. اب وہ ہر چیز، کوئی بھی چیز جو آپ سوچ سکتے ہو سوچ لو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناخوش ہو. ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کاف کو وہاں سے ہٹانے کی وجہ سے. تو اسے کہتے ہیں توسع فی المعنی، اس کو توسع فی المعنی کہا جاتا ہے. اور اسی چیز نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک طرح سے ایک سکون طاری کر دیا. آپ بالکل اطمینان میں آ گئے جب یہ آیتیں آ گئیں، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. اطمینان میں آ گئے کہ ہاں میرے رب نے میرے کو گارنٹی دے دی، شیورٹی آ گئی کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہم آپ سے ناخوش ہیں. تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے میسج کو کرتے رہیں. یہ لوگ تو ایسے ہی بولتے رہیں گے، ان کا کام ہی اس طرح سے بولنا ہے، یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے. اور اسی چیز کو سورہ نبا میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کا کام ہی ہے خالی مذاق اڑانا یا جو ہے ادھر کی ادھر کرنا، فتنے پھیلانا، یہ ان کا کام ہے. تو آپ جو ہے کسی قسم سے اپنے دل پر ان کی باتوں کو نہ لیں، اپنے میسج کو آگے بڑھائیں. ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم ہدایت دے دیں گے، آپ کا کام کوششیں کرتے رہیے. انشاءاللہ اس راستے پہ آگے چلتے رہیے، آپ کے لیے آگے چل کر کے آسانیاں بڑھنے لگیں گی اور اس طرح کی مصیبتوں سے آپ کو راحت ملنے لگے گی. تو بہرحال یہ پہلی 3 آیتیں اس سورے کی تھیں. آئندہ جو ہے اگلے ہفتے تو نہیں، اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ ہم اس کی باقی آیتوں کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.